ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ سلسلہ کلام جو چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جب کفار کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تو کہیں مسلمانوں کے اندر کوئی مایوسی نہ آنی شروع ہو جائے، کہیں مسلمان ہمت ہارنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ دیکھو ان پر تو بہت مشکل وقت گزرا اور بہت زیادہ وقت گزرا، جیسا کہ ہم کل پرسوں پڑھ کر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، دعوت دی، تبلیغ کی، اور بدلے میں ان کے اوپر یہ 950 سال کا عرصہ انتہائی آزمائش کا عرصہ تھا۔ قوم نے ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا، ظلم و ستم کا معاملہ کیا، لیکن انہوں نے برداشت کیا، صبر کیا، پھر بالآخر اللہ کی مدد آئی اور وہ ان کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پچھلی آیات میں بیان ہوا۔ اب یہاں سے اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر سا تذکرہ بیان کر رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، بے شک وقتی طور پر آزمائش آتی ہے، دشمن بظاہر یوں لگتا ہے جیسے غالب ہو رہا ہے، لیکن بالآخر اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ آتی ہے اور دشمن ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وَلُوطًا، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، یعنی ان کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ اذ، جب، قال، انہوں نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انکم، بے شک تم، لتأتون، ارتکاب کرتے ہو، الفاحشہ، بے حیائی کا۔ انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما، نہیں، سبقہ، پہلے کیا، کم، تم سے، ما سبقکم، تم سے پہلے نہیں کیا، بہا، اس بے حیائی کو، من احد، کسی نے بھی، من العالمین، دنیا والوں میں سے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر دیکھتے ہیں ولوطًا، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھی ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشہ، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ بات بار بار پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ قوم لوط کا عمل اس قدر قبیح تھا اور اس قدر برا اور بدترین تھا کہ بقیہ اقوام کا جب تذکرہ آتا ہے تو نبی پہلے ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن قوم لوط کا اکثر جہاں تذکرہ آیا ہے، قوم لوط کا اکثر جہاں تذکرہ آیا ہے، تو اللہ رب العزت نے زیادہ تر جب بھی بات شروع کی تو ان کے اس بدترین عمل سے شروع کی جس کے اندر وہ قوم مبتلا تھی، اور وہ بھی اعلانیہ، وہ اس قبیح عمل کے اندر، یعنی مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، وہ اس کے اندر مبتلا تھے۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی ان کا تذکرہ کیا، اکثر کچھ اکا دکا جگہوں پر بے شک ہوگا، لیکن اکثر ان کا جب تذکرہ آیا ہے تو تذکرہ شروع ہی ان کے اس برے عمل سے ہوا کہ تم کیسے بے حیا لوگ ہو،
ایسی بے حیائی کر رہے ہو کہ دنیا میں تم سے پہلے کسی نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ ہم اس صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بات شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ تم جو تم بتوں کو پوج رہے ہو، تم نے اپنے ہاتھوں سے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ غرض ابراہیم علیہ السلام شروع کر رہے ہیں تو اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ آیا، لیکن ان کی دعوت کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ باقی جہاں پر بھی نوح علیہ السلام کا آیا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس سے ڈرو۔ لیکن قوم لوط کا تذکرہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جہاں آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے اس جرم سے بات شروع کی اور ان کی اس غلیظ ترین حرکت سے بات شروع کی جس کی وہ مرتکب تھے۔ انکم لتأتون الفاحشہ، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ آج پھر دنیا اسی غلیظ ترین زمانے یا وقت تک پھر پہنچ رہی ہے، پھر اس میں پہنچ رہی ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل اس کو حقوق میں شامل کر دیا گیا تھا، رائٹس کے اندر، کہ یہ انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ وہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، تو رائٹ ہے اس کا۔ اور اب تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کسی مزید بری خبر سے محفوظ ہی رکھے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو اب وہ رائٹ سے بھی آگے بڑھ کر وہ انٹرٹینمنٹ کے اندر اور اس کو تفریح کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان قوموں کا مزاج کس قدر بگڑ چکا ہے، شیطان کس قدر ان کے اوپر مسلط ہو چکا ہے کہ وہ ان کو بغیرتی اور بے حیائی کی اس سطح پر لے گیا۔ اس قوم پر 5 عذاب نازل ہوئے، 5 عذاب اس قوم پر نازل ہوئے، ورنہ اللہ کی طرف سے اکا دکا عذاب آتا تھا اور قوم کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ فرعون جیسا بڑا ظالم کہ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، اور جس نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے، خدا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، موسیٰ علیہ السلام تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اس جیسا آزمائشیں ضرور آئیں، لیکن عذاب اس پر بھی اینڈ پہ ایک آیا، عذاب اینڈ پہ اس پر بھی ایک آیا اور اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ لیکن یہ قوم، اس سے اندازہ لگائیں کس قدر اللہ کی نظر میں مبغوض ترین عمل ہے، اور وہ لوگ کس قدر ملعون اور مغضوب ہوں گے اور مبغوض ہوں گے جو اس کو کسی تفریح میں شامل کر رہے ہیں یا انسانی حقوق میں شامل کر رہے ہیں۔ اور ہماری عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہم ان کو بڑے مہذب سمجھتے ہیں، ہم ان کو بڑے تہذیب، شائستگی اور یہ اور وہ۔ اِنَّکُمْ، کیا تم، کیوں تم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے پاس آتے ہو۔ یہاں پر اتنا ہی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے شہوتم من دون النساء، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہے اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیوں تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، وَتَقْطَعُونَ، اور تم کاٹتے ہو السبیل، راستے، اس سے مراد ڈاکے مارنا، ڈاکہ زنی کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السبیل، اور تم راستوں میں ڈاکے مارتے ہو، وَتَأْتُونَ، اور کیوں تم ارتکاب کرتے ہو فی نادیکم، اپنی محفلوں میں، المنکر، برائی کی باتوں کا،
اور تم اپنی محفلوں میں برائی کی باتوں کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ جو حرکتیں کرتے تھے نا پھر اپنی محفلوں میں آ کر اس کو شیئر کرتے تھے، فخریہ سناتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم کیوں اپنی محفلوں کے اندر برائی کی باتوں کا ارتکاب کرتے ہو؟ فما کان، پس نہ تھا، جواب قومہ، ان کی قوم کا. فما کان جواب قومہ، پس نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا، سوائے اس کے، ان قالوا، وہ کہنے لگے، ائتنا، آپ لے آئیے ہم پر، بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب. ائتنا بعذاب اللہ، آپ اللہ کا عذاب ہم پر لے آئیے. ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لانا ہے، لے آئیے. قال، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرمائیے، علی، پر، القوم المفسدین، فسادی قوم، اللہ اس مفسد اور فسادی قوم پر میری مدد فرمائیے. ولما، اور جب یعنی وہ واقعہ بھی یاد کرو. پھر اللہ کی مدد آئی. ابھی جو اگلی آیات ہیں نا، دعا مانگی، اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرمائیے، اب وہ مدد نازل ہو رہی ہے. ولما، اور جب، جاءت، آئے، رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، مہلکو، ہلاک کرنے آئے ہیں، اہلی، رہنے والے، ہذہ القریہ، اس بستی. انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں. ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں. تفصیلی واقعہ ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا. فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے. وہم لہو منکرون، وہ ان کو نہیں پہچان سکے. اجنبی لوگ محسوس ہوئے. قوم منکرون، چنانچہ ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کے آئے. انہوں نے کھانا ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کی طرف. تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے لیے بیٹے کا فیصلہ فرمایا. لیکن وہ سمجھ گئے کہ معاملہ اتنا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ اتنا نہیں ہے. اگر صرف اتنا ہوتا خوشخبری ہے تو وحی کے ذریعے یا فرشتے جس طرح پہلے آتے تھے، یہ تو کوئی اور ہی انداز ہے. فرشتوں کے آنے کا انداز ہی کچھ اور ہے، ایک اجنبی شکل کے اندر اور نوجوان خوبصورت شکل کے اندر. تو اس لیے پیچھے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، فما خطبکم، کوئی اور بھی معاملہ ہے، تمہیں کوئی اور بھی مہم درپیش ہے. وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا، انا مولکو هذه القریہ، ہم یہ جو قوم لوط ہے نا، ہم اس کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ان کو ہلاک کرنے آئے ہیں. انا مہلکو اہل هذه القریہ، ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں. انا، بے شک، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے فلسطین کے اس علاقے میں جو الخلیل کہلاتا ہے. الخلیل یہ ذرا تھوڑا سا اونچائی پر تھا یہ علاقہ، اور نشیب کے اندر جو علاقے تھے جہاں اب بحر مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، وہاں پر یہ قوم لوط آباد تھی. تو وہ اشارہ کر کے کہنے لگے ہم ان بستی والوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں. ان اہلہا، بے شک اس بستی کے رہنے والے، کانوا ظالمین، وہ ظالم ہو چکے. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، انا، بے شک، فیہا، اس بستی میں تو،
لوطا، لوط بھی ہے، ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہے. قالو، وہ فرشتے کہنے لگے، نحن، ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، بمن، جو فیہا، اس بستی میں ہے. نحن اعلم بمن فیہا، جو اس بستی میں ہے ہم ان سب کو خوب جانتے ہیں. لننجینہ، ہم اسے ضرور بالضرور بچا لیں گے. وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل خانہ کو بھی ضرور بالضرور بچا لیں گے. الا، سوائے، امرأتہ، اس کی بیوی کے. الا امرأتہ، اس کی بیوی کے سوا. کانت، وہ، من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. لوط علیہ السلام کو حکم ہوا آپ نے نکل جانا ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. 14ویں پارے میں بھی اور 12ویں پارے کے اندر بھی یہ بیان ہوا ہے تذکرہ. تو آپ نے نکل جانا ہے، باقی رہی بیوی وہ پیچھے رہ جائے گی. جب عذاب آئے گا وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوگی. کیوں؟ وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی. اب جب عذاب آئے گا صرف ایمان والے بچیں گے. آپ کی بیوی ایمان والی نہیں ہے، وہ نہیں بچے گی، وہ عذاب کا شکار ہوگی. کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ ان میں سے ہوگی. ولما، اور جب، انجاءت، آئے وہ فرشتے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطن، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. ولما انجاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم، ان کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. وضاقا، اور تنگ ہو گیا، بہم، ان کو دیکھ کر، زرعا، ان کا دل، اور ان کا دل تنگ ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ انسانی شکل میں تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور وہ قوم تو تھی ہی بدکار، اور وہ ایسے نوجوانوں کی طرف برائی کی نیت سے لپکنے والی. انہیں ڈر یہ ہوا یہ تو میرے مہمان بن کر میرے گھر آئے اور قوم کے کرتوت یہ ہیں، اگر ابھی میری قوم بھاگتی ہوئی آ گئی اور اس نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو میں اپنے مہمانوں کے سامنے کیا منہ لے کے رہوں گا، میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی. ہم نے 12ویں پارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم بھاگتی ہوئی، نعرے مارتی ہوئی آئی. وکانوا من قبل یعملون السیئات، وہ پہلے سے بدکاریوں میں مبتلا تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط علیہ السلام کہنے لگے دیکھو میری قوم، دیکھو بات سنو، جو اس قوم کی بیٹیاں ہیں اللہ پاک نے ان کے ساتھ تمہارے لیے جائز طریقے سے خواہش پورے کرنے کا بندوبست رکھا ہے، تو تم وہ کیوں نہیں کرتے؟ انہا بناتی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی بھی کوئی سمجھ بوجھ والا بندہ نہیں ہے؟ قالوا یا لوط انا رسول ربک، تو وہ فرشتے اب مطلب وہ کہنے لگے کہ لوط پیچھے ہٹ جائیے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، ہاں اب آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے چلیے، ان سے ہم نمٹتے ہیں. یہ سارا واقعہ تھا. شروع میں گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ نوجوان میری قوم بدکار. ولما ان جاءت رسلنا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے لوطن، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، وہ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کر. وضاق بہم زرعا، اور تنگ دل ہو گئے. وقالو، فرشتے کہنے لگے، لا تخف، نہ ڈریے آپ، ولا تحزن، اور نہ غم کیجئے، آپ نہ ڈریے، آپ نہ غم کیجئے. انا، بے شک ہم، منجو کا، آپ کو بچا لینے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، اور آپ کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، سوائے آپ کی بیوی کے. ہمارے گھر میں
اگر کوئی فرد ایسا ہو ہمارے خاندان کا، ہماری فیملی کا، جسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہے، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو قوم لوط کی طرح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح کہیں وہ بھی کسی آزمائش کا شکار ہو جائے. یہ واقعات ہمیں ایسے سبق دیتے ہیں. بہت سے سبق ہوتے ہیں ان واقعات میں. جب بے حیائی ہو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. جو روکنے والے ہوتے ہیں بعد میں وہی بچتے ہیں. نجات ان کے لیے ہی ہوتی ہے. حالانکہ ایک دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ طوفان جو ہے نا سب کچھ بہا کر لے جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، لیکن اللہ بچاتے ہیں. طوفان ٹل جاتا ہے. وہ برائی میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں، وہ پکڑ لیے جاتے ہیں. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا، ہم، منزلون، اتار لانے والے ہیں، علی، پر، اہلی، رہنے والے یا باشندے، ہذہ القریہ، اس بستی کے. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اتار لانے والے ہیں، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، آسمان سے عذاب اتار لانے والے ہیں. بما، کیونکہ کانوا یفسقون، یہ نافرمان ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ، اور یقیناً، ترکنا، ہم نے چھوڑی، منہا، ان میں، آیتم بینہ، بڑی واضح نشانی. ہم نے اس قوم کے اندر، ان کے واقعے کے اندر بڑی واضح نشانی چھوڑی ہے، بڑا واضح سبق چھوڑا ہے. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو سمجھنے کی کوشش کریں، جو عقل کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے ان کے لیے بہت بڑا، بہت واضح سبق اور نشانی چھوڑی ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو سبق اللہ نے چھوڑا ہے، جو نشانی، جو عبرت کا پیغام اللہ نے چھوڑا ہے، اللہ کرے وہ سمجھ میں آ جائے. بس یہاں تک. کل انشاءاللہ العزیز ہمارا 20واں پارہ مکمل ہو جائے گا.